تو میں سب سے پہلے ایک ہی موضوع پر بات کروں گا، کفایت اللہ صاحب کے۔ کفایت اللہ صاحب نے یہاں پر کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اس کے اندر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ بدعت نہیں تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہاں الفاظ کہے ہیں کہ کتنی اچھی بدعت ہے، مطلب بدعت حسنہ، وہ خود کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور کفایت اللہ ثناولی صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کو کاٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت نہیں تھی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں اس پر کفایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یعنی ان کی بھی بات کاٹ کے اپنی رکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ یہ سوچ کر کی تھی کہ یہ مطلب خود سے ایجاد نہیں ہے، عمل میں کر رہا ہوں، یعنی کہ ایجاد نہیں کر رہا ہوں، خالی لغوی طور پر میں کر رہا ہوں، جبکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ یہ میں لغوی طور سے ایجاد کر رہا ہوں، جبکہ یہ الفاظ کفایت اللہ صاحب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ بولے۔ جھوٹ دوسرا یہ بولا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بدعت ایجاد نہیں کی تھی، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے حسنہ، بدعت حسنہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت انہوں نے ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ میں دین کا کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ دین سے الگ نہ ہو، یہ بدعت کا رد کر رہا ہوں میں، جبکہ یہ الفاظ بھی حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ بھی کفایت اللہ صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا۔ اب حدیث شریف میں پچھلی بار اسٹریم میں جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے تو یہ بدعت ہوتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں ایسے الفاظ نہیں تھے، تو یہ بدعت کی تعریف پر بھی پچھلی اسٹریم میں کفایت اللہ صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ ٹائم ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا، بات مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ تھوڑی وضاحت کر دینا۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ بول رہے ہیں کہ جب آپ بول رہے ہیں کہ جب حضرت، آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ حضرت عمر نے، جی آپ یہ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ یہ بدعت اچھی ہے تو پھر آپ اس کو اچھی بدعت کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ یہی آپ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ کیا بولتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں الحمدللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کو، یعنی سنن ابی داؤد کی جو وہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ حدیث شریف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا کام ایجاد کرے تو اس کو ثواب ہوگا، اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے بات کی تعویل اگر میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک منٹ نہیں، آپ کو صرف ایک بات کا جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بولنے دیں نا، آپ مجھے بولنے دیں، آپ مجھے بولنے دیں۔ ہاں، ساری بدعتیں جواب دے رہا ہوں، پہلے یہ بتائیے، ساری بدعتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ یہ بتائیے ساری بدعت گمراہی ہے کہ نہیں؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، سنیں تو صحیح۔ نہیں، میرے سوال کا جواب دیجیے نا، ساری بدعت گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح، تفصیل سے دے رہا ہوں، اپنے کہنے سے نہیں دے رہا ہوں۔ یا تو بولو ساری بدعتیں گمراہی ہے، یا تو بولو ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہے، دو میں سے ایسے بات نہیں ہوتی، یا ساری ایسے ہی بات ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کی نا وہ ایسے ہی بات کی ہے، تو میں بھی ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری بدعتیں گمراہی ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں، ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہی جواب دے رہا ہوں نا، سنے تو صحیح آپ۔ نہیں، ارے بھائی جواب دو، ایک لائن میں جواب دو نا پہلے، آپ پھر اس کی تشریح کرو۔ آپ ایک لائن میں پہلے جواب دے دو پھر اس کی تشریح کرو۔ ساری بدعتیں گمراہی ہوتی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی؟ آپ تفصیل کرو، جواب دے دو کہ ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں، اس کی دلیل یہ۔ میں آپ کو دلیل دینے سے نہیں روک رہا ہوں، میں آپ کو بول رہا ہوں آپ پہلے جواب دے دو ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، پھر اس کی تفصیل کرو آپ۔ بالکل میں وہی جواب دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی اس حدیث شریف جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، اس کا جواب دو پہلے، پھر اس کی دلیل۔ سنو، ارے امام نووی نے کہا، ابن حجر نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا، وہ میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں، ساری بدعتیں گمراہی ہیں یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، ایک بار یہ بتا دیں، پھر اس کی دلیل دیں آپ کہ کہاں سے دلیل لا رہے ہیں، پھر میں آپ سے سوال۔ ارے بھائی میں وہی دلیل دے رہا ہوں، آپ روکیں تو پہلے جواب دو، پھر دلیل دو۔ جواب دیے بغیر میں وہی دلیل دے رہا ہوں، پہلے ہم سمجھے تو صحیح کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ساری بدعتوں کو آپ گمراہی مانتے یا نہیں مانتے، پھر دلیل دیجیے۔ پہلے
پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے میرے بھائی، پھر دلیل دی جاتی ہے نا. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ساری بدعتیں گمراہی ہے یا ساری بدعتیں گمراہی نہیں ہے؟ نا الحمدللہ مجھے معلوم ہے. ہاں تو میں وہی تو جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح. ہاں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارے مسلم شریف کی وہ حدیث شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جواب تو دو ساری چلیے بدعتیں چھوڑیے گمراہی ہے آپ کہ مجھے نہیں پتا ہے؟ نہیں سنیں گے، ساری بدعتیں مجھے گمراہی معلوم ہے کہ آپ نہیں نہیں ہے؟ سنیں گے کیونکہ آپ پھنس آپ جائیں کو گے. کچھ بھی نہیں بولنے دیں گے نا، آپ یہاں پر آ کر زید تقریر صاحب کرو. یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، بات آپ سمجھ روکیں میں آنی بٹوریں ان چاہیے، کو، اس طرح بات ہونی چاہیے نا. یہاں آپ کے لیے میں ناانصافی کر تقریر رہے کا ہیں. اسٹیج نہیں سجا ہے. آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ سوال کرو گے ہم نہیں جواب دیں گے تقریر نا. نہیں کر تو رہا ہم ہوں سوال کر رہے ہیں تو آپ جواب دو. تو ہم پوچھ رہے ہیں ساری میں بدعتیں اسی کا گمراہی ہے جواب کیا؟ دے رہا ہوں یار. آپ نے کہا کہ حضرت عمر پر جھوٹ بولا حضرت شیخ کفایت اللہ نے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ثابت ہے، فرمایا کوئی کل ثابت کر بدعت دے، ضلالہ. اعلان تو کر رہا ہوں آپ میں. جواب دو نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہے کہ نہیں ہے. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر کے چلے جاؤ کہ شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ بولا ہے آپ اور جواب آپ لے کچھ ہی بھی کہاں بولتے رہے چلے ہیں جاؤ. جناب، تو آپ سے ہم آپ پوچھیں گے نا، آپ سے جواب ہم نہیں کر پوچھیں رہے گے ہیں، نا کہ کہاں اللہ لے رہے کے ہیں آپ رسول نے جواب؟ فرمایا ساری زید بدعتیں گمراہی. کیا صاحب ڈر آپ کیوں یہ ہے بھائی؟ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کو ایک آپ لائن میں ہینڈل جواب کر دو رہے نا. ہیں تو ان کو آپ کو آپ 1 خاموش منٹ کریں. ملے گا. آپ یہ بول دو، ارے میں آپ کی مرضی، آپ یہ میں آپ بول کی دو مرضی کہ سے جواب ساری نہیں دوں گا. بدعتیں گمراہ. تو ہم آپ کی مرضی سے جواب دیں گے. آپ الزام لگا کے دلیل کر دو شیخ کفایت نے انہیں جھوٹ بول دیا ہے. خاموش، ارے تو میں جواب دے تو رہا ہوں، خاموش تو رہیں. آپ کو دلیل دینے یہ فالتو کی بات کر رہے ہیں یہ. ہاں سنو تو، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو بات کریں گے ہم لوگ. دیکھو وہ آپ کو دلیل دینے سے روک نہیں رہا ہے. آپ کو جو دلیل دینا ہے نا وہ ہم لوگ وہ سب جانتے ہیں. جو آپ بولنے والے ہیں نا وہ دینے سے روک نہیں رہے ہیں. تو آپ نہیں، اگر عوام جان لے گی نا میں بولوں گا تو. بھائی پہلے اپنا موقف بتاؤ گے پھر دلیل دو گے نا. کہ موقف بتا نہیں رہے دلیل پہلے دے دو گے. آپ خاموش ہیں سرفراز بھائی. پہلے موقف بتا. نہیں ایسا کیسے خاموش ہے بھائی؟ آپ پہلے بتا دو آپ کا اسٹینڈ کیا ہے، موقف کیا ہے، پھر اس کی دلیل دو نا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ارے گمراہی میں ہے. وہی آپ بتا دو جواب کہ دے آپ رہا کیا ہوں، آپ بولتے ہو، ہر لے کیوں بدعت نہیں رہے گمراہی ہے کہ نہیں جواب؟ ہے؟ ارے بھائی ارے میں سن تو وہی رہے جواب دے رہا لیکن ہوں. آپ جواب دو گے تو سنیں گے نا. جواب ہی نہیں دے رہے. آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو. ارے آپ تو جواب آپ دو نا. سنیں گے تبھی تو جواب دوں گا. آپ میوٹ کر کے بیٹھے صرف 2 منٹ دیں مجھے، آپ اسی میں جواب دے نہیں دوں گا. ایسے یہ کوئی تقریر کا آپ کے لیے اسٹیج سجا ہوا ہے کہ آپ آگے تقریر کرو گے 2 منٹ میں سنوں گا آپ کی. آپ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دو، پھر اس کی دلیل دو. کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ آپ کی جو کیا ہر بدعت میں گمراہی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے پہ مجھے گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو میں جواب دوں گا آپ پھنس جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جواب دیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. یہ بولنے آپ کا کو دے پتا رہا ہے بھائی. اس میں لیے آپ یہاں نہیں کیا بول رہے میں ہیں. کیا یہاں پر بھائی میں تو آلو بیچنے چھوٹا آیا سا ہوں یہاں سوال پہ؟ کر رہا ہوں نا. شیخ کفایت نے کیا بولا؟ میں کپڑے ہر بدعت بیچنے نہیں گمراہی آیا ہوتی یہاں ہے. پر. شیخ کفایت نے کہا ہر ارے بدعت تو آپ گمراہی ہوتی ہے. خاموش آپ رہے، بتاؤ نا ہر دے تو بدعت رہا ہوں نا گمراہی ہوتی ہے کہ جواب. نہیں ہوتی ہے. ارے جواب دے تو رہا ہوں. میں شیخ لے کفایت. کہاں آپ رہے ہیں کس آپ؟ بات پہ بحث کر رہے ہو ہم سے؟ آپ ہم سے کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ کس بات پہ بحث آپ کر رہے ہو؟ سن ہی موضوع نہیں کیا ہے رہے ہو. ہماری بحث کا؟ آپ موضوع کیا ہے ہماری سن بحث ہی کا؟ نہیں رہے ہو. ہاں ارے بھائی سن رہا موضوع ہوں نا. بدعت کچھ ہے، تو بولو نا. کفایت اللہ صاحب نے جو جھوٹ باندھا ہے وہ موضوع ہے. موضوع ہے کہ ہر گمراہی بدعت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہر کیا بدعت لکھا ہے گمراہی وہاں ہوتی ہے. پر؟ آپ کیا تم نے کہتے ہو؟ کیا لکھا ہے آپ کیا وہاں پر؟ کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ تو چلو ٹھیک ہے، تم ہم کہہ رہے ہو ہر ہیں بدعت بدعت گمراہی ہوتی ہے. گمراہی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ساری عوام سے میرا یہ کہنا، سارے لوگ سنتے رہنا. انہوں نے کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. ہاں اور بدعت کی تعریف ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ کیا ہوتی ہے ارے بدعت کی بھائی تم تعریف. پہلے بتاؤ تو صحیح ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. پہلے اپنا بدعت دعویٰ تو کہتے پیش کس کرو. ہیں تھوڑا وہ ہم بھی نے بتا اپنا دو. دعویٰ ہم نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہر بدعت ٹھیک ہے گمراہی میں ہوتی ہے. بتا آپ دیتا بتاؤ ہوں. نا. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بدعت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے ہر نزدیک بدعت کہ گمراہی ہوتی ہے کوئی کہ بھی نہیں ہوتی؟ بدعت تعریف ہم اچھی پوچھ نہیں رہے ابھی. ہوتی. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے کہ ارے نہیں جب ہوتی لوگوں ہے؟ کو یہی نہیں معلوم ہوگا، جب لوگوں کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ بدعت کیا ہوتی ہے تب تک سمجھیں گے کیسے. لوگوں کو پتا ہے. میں یہ آپ کہہ رہا یہ ہوں کہ بتاؤ آپ، ہر بدعت. اچھا جو ارے آپ کو آپ پتا مجھے ہے اس میں بولنے بتاؤ کیوں نہیں ہر دیتے بدعت بھائی؟ گمراہی. ارے تو آپ دعویٰ پیش کرو نا. آپ آپ مجھے کچھ بھی بولنے بولو گے کیوں تو نہیں تھوڑی دیتے؟ سنیں گے. آپ دعویٰ پیش کرو ہر بدعت گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہر ہو کہ بدعت شیخ گمراہی کفایت ہوتی نے ہے. حضرت عمر پہ جھوٹ بولا. تو آپ بولو ٹھیک نا ہے، کہ ہر بدعت چلو گمراہی ٹھیک ہوتی ہے. کہ نہیں ہوتی ہے. ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری اذان لگائی اور جو آپ نے عمر اللہ کے فاروق رسول رضی پہ اللہ کیوں تعالیٰ جھوٹ عنہ نے کرا کہا بھائی؟ یہ اچھی بدعت ہے، آپ نے اللہ کے لگاؤ رسول پہ ان جھوٹ کو کرا. اللہ فتویٰ کے لگاؤ. رسول بولتے ہیں ہر بدعت عمر گمراہی ہوتی ہے. فاروق آپ رضی کہہ رہے ہیں اللہ ہر تعالیٰ بدعت عنہ پہ گمراہی نہیں فتویٰ ہوتی. لگاؤ. آپ میں نے اللہ تو کے ابھی رسول کہا پہ ہی جھوٹ نہیں کر رہے ہیں. ہے. اللہ کے رسول نے کہا حضرت کہ عمر ہر پر بدعت آپ فتویٰ گمراہی لگا ہوتی ہے. رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے گمراہی کی، بدعت کا انہوں نے الفاظ یوز کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب گمراہ ہو گئے تھے معاذ اللہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. تو کیا انہوں نے گمراہ کام کیا تھا، گمراہی والا کام کیا تھا؟ ایک منٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے.
ہم کہہ رہے ہیں تم نے کہا ہے آپ ہی، اللہ کے رسول نے کہا آپ اللہ کے رسول اس کا جواب اللہ نہیں اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اگر ایسے ہی جھوٹ کرنا بولتے ہیں تو جھوٹ کرنا بولتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر رہے ہیں. نہیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا. اس کا جواب انہوں نے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ لگایا ہے گمراہی کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے گمراہی کا فتویٰ لگایا. آپ بول دو پھر میں بولتا ہوں. زید صاحب اور تمام عوام سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گمراہی کا فتویٰ لگایا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے. تو انہوں نے ان کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ فتویٰ لگا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ کو کچھ لگا بھی نہیں ہے فتویٰ لگاتے ہوئے اور میرا جواب آپ سن ہی نہیں رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی جواب دے دیا ہر بدعت کا اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. آپ مجھے بولنے دو آپ بول رہے ہو نا. حضرت شیخ کفایت نے نعمت البدعۃ حاضی کی تعویل کی. پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ یہ شیخ کفایت حضرت عمر پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تعویل کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. اللہ کے رسول نے کل بدعۃ ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اب اگر یہ تعویل کریں کہ صحیح مسلم میں یہ ہے سنن نسائی میں یہ روایت ہے تو تعویل آپ بھی کر رہے ہیں نا. اگر حضرت عمر کی تعویل کرنا بات کی یہ حضرت عمر پہ جھوٹ گڑنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تعویل کرنا اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ گڑنا ہے. بھائی یہ ایک بات موضوع ہو رہی ہے اس پہ آ کر کے بات کریے نا. آپ کھٹ سے آ کر کے فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ بھائی آپ بولو کہ شیخ کفایت نے جو تعویل کی وہ تعویل صحیح ہے غلط ہے اس پر بات کر لیں. پر آپ بول رہے ہو شیخ کفایت نے حضرت عمر پہ جھوٹ گڑ دیا تو ایسے تو آپ نے بھی اللہ کے رسول پہ جھوٹ گڑ دیا. آپ بار بار یہ بول رہے ہو کہ آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ارے بھائی ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ. یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو آپ تو پھر یہ مت بولو کہ شیخ کفایت ہے شیخ سرفراز بول رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. آپ بولو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی کہہ دیا کہ گمراہ ہے. آپ اگر حضرت عمر کی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کر سکتے ہیں اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں دوسری حدیثوں سے لا کر کے کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا یہ مطلب تھا تو شیخ کفایت نے بھی تو یہی بتایا بھائی کہ حضرت عمر کے کہنے کا یہ مطلب تھا. اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی تعویل کر رہے ہیں اپنا اس کا ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں دوسرے سیاق و سباق کو سامنے لا کر کے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول بھی جھوٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کو جھوٹ کرنا بولتے ہیں کہ حضرت عمر کی قول کی ہم تعویل کریں جھوٹ کرنا ہے تو آپ بھی اللہ کے نبی سے جھوٹ کر رہے ہیں. تو بھائی جو موضوع ہے اس پر بات کر لیں. آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں فتویٰ لگا رہے ہیں یہ آ کر کے یہاں پہ الزامات مت لگائیے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. چلیے اب آگے بڑھائیے بات. امن علی بھائی آپ نے شیخ سرفراز کا پورا آرگیومنٹ سنا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. اب ہمیں آپ سے کوئی سینسیبل آنسر چاہیے آنے کے بعد مطلب کہ جو بات کہی گئی اس کو آپ سمجھ کر کے جواب دیجیے گا. ہاں امید کرتے ہیں آپ اس کو سمجھ کر کے جواب دیں گے. جی جی میں الحمدللہ وہ سوچ سمجھ کے ہی جواب دوں گا. ایک منٹ کفایت اللہ صاحب ایک منٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ انہوں نے میرے اوپر جھوٹ بولا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعویل کی. جب تک میں نے یہ الفاظ تک یوز نہیں کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تعویل کی. ارے ہم الحمدللہ تعویل نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کے یہ کام کیا یا وہ سوچ کے یہ کام کیا. یہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا تھا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو یار میری بات پوری ہو جانے دو. آپ سنو ارے میری بات تو پوری ہونے دو. آپ دینا جواب ہاں اسی کا جواب دینا. پہلے میری بات پوری ہونے دو اسی کا جواب دینا. ارے آپ مجھے بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب یہ اسٹریم جو یہاں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ ڈسکشن کے لیے ہو رہی ہے نا. ارے پہلے میری تو بات مکمل ہو جانے دو. میری بات مکمل ہونے دو. میں ابھی ثابت کروں گا کہ آپ نے بولا ہے. ابھی ثابت کروں گا ٹینشن نہ لیں. آپ 2 منٹ رک جائیں خالی 2 منٹ. بھائی اس حساب سے تو اللہ کے رسول نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے. تم بول رہے ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے بتاؤں گا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتاؤں گا. ہر بدعت گمراہی ہے یا تو بول دو غلط کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح کہا ہے ہر بدعت گمراہی ہے. بتاؤ اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے یا غلط کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بتاؤں گا میں کہ انہوں نے کس بدعت کو کہا ہے. ٹینشن مت لو. بدعت گمراہی ہے تم بتاؤ اللہ کے رسول نے صحیح کہا یا غلط کا. ابھی آپ لوگ بولے تھے اب مجھے
बोलने नहीं दे अल्लाह के रहे। रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है। तुम बताओ, देखो इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। तुमने तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुमराह साबित कर दिया। तुम बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है? अरे किस वैद साहब इनको छुपाए ना, मुझे बोलने तो दे, ये खाली अकेले रेस में दौड़ते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है हर बिदअत गुमराही है, उसका जवाब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है। वो जवाब तो सुने। अल्लाह के रसूल को जवाब दोगे? पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा है? जवाब दे दिया है हमें, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? इतनी जबान से हिम्मत नहीं है बात निकाल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा फरमान बयान करें ना, दूसरी हदीस भी बयान करें। अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा हर बिदअत गुमराही है, ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुमराही का काम किया। अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, पहले ये बताओ अल्लाह के रसूल ने सही कहा कि गलत कहा? ये मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले अपनी जबान से एक बार ये नहीं बोल पाते कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। काहे की मोहब्बत तुम्हारी अल्लाह के रसूल से? एक हदीस मान के और हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा एक हदीस का अल्लाह के रसूल एक हदीस सही नहीं होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा है हर बिदअत गुमराही है, तुम ये बताओ ए बरेलवी इंसान, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है या गलत कहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें मानता हूँ। तुम्हारी तरह एक हदीस को मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे गुमराही का फतवा नहीं लगाऊंगा। ये हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, क्या अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है? अगर आप जवाब देने की हिम्मत नहीं तो चले जाइए यहाँ से। भाई आपने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे गुमराही का फतवा लगाया, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अजान इजाद की मोहब्बत की उस पर गुमराही का फतवा लगाया आपने। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हदीस को बोल दे कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। ये तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है, ये तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम बोल दो अल्लाह के रसूल ने सही कहा है। बात खत्म हो गई, तुम्हारी सारी बोल खुल गई भाई यहीं पर। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुमराही का फतवा इसको खारिज कर रहे हैं, खाली टाइम ज़ाया कर रहे हैं। खारिज नहीं करें, मेरा जवाब सुने आप, खाली यहाँ लोग गुमराह नहीं कर सकते। रुको अमन भाई, मैं आपको मौका दूंगा, रुको। अभी देखो एक टॉपिक है ना वाजे हुआ यहाँ पर कि आप ये बात को मानने तैयार नहीं थे कि कुल्लु बिदअतिन दलाला। आपने कहा हम सब हदीसें मानते हैं, सब हदीसें मानते हैं, लेकिन इस हदीस को आप मानने तैयार नहीं थे। आप एक बार 50 बार बोल दिए शेख सरफराज ने, शायद एक बार आपने नहीं कहा कि हाँ हम मानते हैं कि सारी बिदअतें गुमराही है, साथ में हमारी ये भी मानते हैं। बोल दो ना दूसरी जो हदीस मानते हैं, वो अभी आपको मौका दूंगा मैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक हो गया। मैं ज़ैद भाई मैं वो क्लियर कर दूं, जो इस शख्स ने इल्जाम लगाया ना कि मैंने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को गुमराह कहा, मैंने कहा गुमराह कहा? और ये जो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये अच्छी चीज है, नई चीज है, हमने ये कहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इस्तिलाही बिदअत के माने में नहीं कहा, लोगी के माने में कहा। मैं सही बुखारी से एक और हदीस देता हूँ कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्तिलाही माने में क्या क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3700 इसमें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या मज़कूर है जब उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद वो शहीद हो गए थे। हमले के बाद उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो अजमी गुलाम था उसने अजमी गुलामों के बारे में, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजमी गुलामों के बारे में कहा, क्या कहा कि इंशीता कतलना, कि अगर आप चाहें तो हम इनको कत्ल कर देते हैं, अजमी गुलामों को हम कत्ल कर देते हैं अगर आप चाहें। क़ाल कज़बता, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कज़बता। अल्फाज क्या है? कज़बता। क्या उसका कोई तर्जुमा करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु फरमा रहे कज़बता। कज़बता का मतलब तुम्हारी ये राय ठीक नहीं है। यहाँ की कज़बा का लफ्ज ये झूठ के माने में नहीं है, ये एक अलग माने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सहाबा को हम झूठा बोल दें कि देखो उमर इब्न खत्ताब ने इब्न अब्बास को झूठा कहा, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कज़बता सही बुखारी में मौजूद है। जैसे सही बुखारी में निअमल बिदअ कह दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हम ही नहीं कहते कि वो इस्तिलाही माने में कहा, वो नई चीज के माने में कहा, लुग़वी माने में कहा। तो ऐसे लुग़वी माने में कज़बता बोल दिया उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इसका मतलब ये नहीं कि झूठा बोल दिया। आप कहें कि नहीं, जो कहते हैं सहाबा सब के सब सच्चे हैं, ये बात गलत है, यहाँ तो झूठा बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ झूठा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ कज़बा का वो माना नहीं है जो झूठ का माना होता है, जो अल्लाह के नबी ने कहा ना कि झूठ बोलना
जो है गुनाह का काम है, झूठ बोलना ये जहन्नम में ले आता है, उस माने में झूठा नहीं कहा तुम्हारी। इसलिए कोई भी तर्जमा उठा के जाके देखे वो नामुनासिब बात है, यानी तुम्हारी राय गलत है, तुम्हारी बात गलत है, लेकिन यहाँ कज़ब्ता का मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे ही जब ये तरावी की बात आई तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको अमल के एतबार से नया कहा है, ये नहीं कहा है कि हम बना रहे हैं। ये शख्स खुद अगर ये समझ रहा है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको वजूद के एतबार से नया कहा है, तो ये नालायक खुद झूठ बोल रहा है। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर खुद झूठ बोल रहा है, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये दावा नहीं करे कि हमने इसको बनाया, ये नई चीज है, हम इसको ला रहे हैं, ना 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 ना, ये उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसको इजाद नहीं किया, उसको अमल में लाया है। इसलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब अमल में ला रहे हैं, नबी की बात को ला रहे हैं, तो उसको अगर कह रहे हैं बिदअत, तो ये लुग़वी माने में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कज़ब्ता कह रहे हैं, तो वो लुग़वी माने में, इस माने में नहीं कि झूठा बोल रहे हैं। तो ये तो जो है अहले अरब में मारूफ बात है, साहबा में मारूफ है। खुद मैंने उमर फारूक रज़ी से मिसाल दे दिया कि किस तरह से वो एक लफ्ज को लुग़वी माने में इस्तेमाल करते थे। बाकी जो नबी की बात है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, वो पत्थर की लकीर है। इनके सारे ये क्या, इनके चेले चपाड़े सब जो है ये रगड़ते मर जाएंगे एड़िया, लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कितने अफसोस की बात है। उससे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि नहीं कहा है। उस बंदे के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो बोल दे सही कहा है। मतलब ये कितने ढीठ हो गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मामले में। अल्लाह के रसूल की एक हदीस पेश की जा रही है जिसका सही होना भी उसको मुख्तलफ ही नहीं है, फिर भी उसके अंदर हिम्मत नहीं कि वो बोल दे सही कहा। अच्छा, अगर ये मान ले कि हजरत उमर ने उसको बिदअत कहा है और वो बिदअत ही है इस्तिलाही माना में, इसका मतलब तुम कह रहे हो सहाबी बिदअती है? मतलब आप इस स्ट्रीम में आकर के ये साबित करना चाह रहे हो कि सहाबी बिदअती है? तो एक सहाबी को बिदअती बोलना, ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी तौहीन कर रहे हैं? अगर आप ये कहें कि बिदअत यहाँ पर लुग़वी नहीं इस्तिलाही माना में, तो इसका मतलब आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि सहाबी बिदअती है। तो सहाबी को बिदअती बोलना ये सहाबा की तौहीन है या सहाबा की तकरीम है? इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती कि अगर किसी सहाबी से आप बिदअत का सबूत देंगे तो इसका मतलब आप सहाबी को बिदअती साबित करना चाह रहे हैं। और इनका सारा जो रिसीप है, ये अपनी बिदअत से तौबा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए किसी सहाबी को ही बिदअती क्यों ना करार देना पड़े। ये इतने ढीठ हैं, बिदअत के मामले में इतने जिद्दी हो गए ना कि अपनी बिदअत नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसको साबित करने के लिए किसी सहाबी को ही बिदअती ना करार देना पड़े। अल्लाह इनकी हालत पर फरमाए, इनको हिदायत दे। अच्छा, मैं फिर वाज़ेह कर देता हूँ कि इस शख्स ने इल्जाम लगाया मुझ पे। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट। शेख सरफराज, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक क्लियर सवाल बोले कि अगर आप ये मानते हैं तो ये कहिए, मतलब कि नंबर 1 तो इकरार करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये कुल्लु बिदअतिन दलाला को मैं मानने तैयार हूं। हाँ, सारी बिदअतें गुमराही है। भले ही वो आपने जो एक्सप्लेनेशन देना है हम उनको मौका देंगे अभी 2 मिनट, ताकि उनके साथ इंसाफ रहे वो, और कोई वो उस बारे में कोई मिसकोट नहीं कर सके। तो यहाँ पर बात ये है कि आप इनको पॉइंटेड सवाल पूछिए कि अगर आप ये मानते हो तो ये आप इस तरह से भाई हमने क्या उनसे कहा? हमने कहा भाई, हमने कहा हर बिदअत गुमराही है, हमने उसकी दलील दे दी। तुम अपना मौक़िफ़ तो पेश करो, हर बिदअत गुमराही है कि नहीं है। मैंने पहली बात क्या शुरू भी, इन्होंने कहा कि शेख किफायत ने हजरत उमर को झूठा बोला, हजरत उमर पर झूठ गढ़ा। क्यों? क्योंकि हजरत उमर ने कहा तनीमतिल बिदअतु, और उसका मतलब इन्होंने बयान कर दिया। तो मैंने काउंटर में यही पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तो अब वो भी तो उसका मतलब बयान कर रहे हैं ना। अगर अल्लाह के नबी की किसी कौल का तावील करने से, उसका मतलब बयान करने से कि उसका मतलब ये है, वो छूट नहीं होता है, तो हजरत उमर की तरह के बारे में भी हजरत शेख किफायत ने यही कहा है। पहली बात तो मैंने ये रखी। फिर बात ये कि भाई बिदअत गुमराही, हर बिदअत गुमराही होती कि नहीं होती है? हमने कहा हर बिदअत गुमराही होती है, हमने दलील दी कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको मना कर दो, आप एक मौक़िफ़ पेश करो पहले कि आप हर बिदअत को गुमराही मानते हो कि नहीं मानते हो। आप पहले बोल दो हर बिदअत को गुमराही मानते हो, तो उसकी दलील दे दो। आप बोलते हो हर बिदअत को गुमराही नहीं मानते हो, अपना स्टैंड दो, उसके बाद दलील दो ना। 1 मिनट 2 मिनट दलील दो, इनको 2 मिनट दे दें। लेकिन पहला जुमला उनका दावा होना चाहिए कि दलील किस बात की दे रहे हैं। पहले दलील नहीं पेश करें, पहले दावा कर लेंगे कि आप दावा, हमारी दावे को आप नहीं मान रहे हैं ना। हम कह रहे हैं हर बिदअत गुमराही है, आप कह दो मैं इस दावे को नहीं मानता हूं, फिर उसकी दलील दो, या कह दो मैं इस दावे को मानता हूं, तो बसना ही नहीं है। तो हमने दावा किया है हर बिदअत गुमराही है, या तो आप इसको रद्द करके इसकी दलील दे दो, या तो इसको मान लो, 2 में से एक बात है। यही तरीका होता है बात करने का। तो चलिए आप उसको अब बात कर लीजिए आगे। ठीक है, तो मैं अमन भाई को मौका दे रहा हूं। अब यहाँ पे मसला ये है ना कि हम पूरी स्ट्रीम सिर्फ एक भाई को नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर उनको 2 मिनट में दूंगा, फिर शेख सरफराज अपना 2 मिनट का कमेंट देंगे, जरूरत लगी तो 1-1 मिनट दोनों को एक और बार देंगे, बस इसके अंदर फिर हम डिस्कशन को एंड कर रहे हैं। तो चलिए अमन भाई, आपको 2 मिनट दी जा रही है, आपके सामने क्लियर बात रखी गई है, उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपका टाइमर स्टार्ट हुआ।
سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بالکل ناانصافی ہو رہی ہے، صرف خود ہی بول رہے ہیں، اسٹریم میں میرا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بات جو میری تھی، میرے اوپر جھوٹ باندھا گیا کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی میں تعبیر کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن ابی داؤد کی حدیث شریف میں فرمایا کہ کلو بدعۃ ضلالہ، اس کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دے دیا ہے، انہوں نے ہی۔ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، آپ کی طرح ایک حدیث نہیں مانتے، ایک حدیث پہ عمل کر کے اور سب کو گمراہ نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب دے دیا مسلم شریف کی حدیث شریف سے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری بدعت نہیں ہوتی، اچھی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا مسلم شریف کی حدیث شریف میں کہ کسی نے اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا اچھا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عربی میں پڑھ دیں وہی بات، روکیں پہلے روکیں پھر اب آپ میرے بیچ میں نہ بولے کہ انہوں نے کہا کفایت اللہ صاحب نے کہ میں نے کیا جھوٹ بولا حضرت عمر پر، تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغوی معنوں میں سمجھتے تھے، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے تاکہ لوگ دین سے بدزن نہ ہو، دین برقرار رہے، اس لیے یہ کام کیا، یہ بھی الفاظ نہیں ہے حدیث شریف میں، یہ دو جھوٹ بولے۔ اور پھر پچھلی اسٹریم میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس اسٹریم میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب میرا صرف چھوٹا سا سوال، کیونکہ تم نے بھی اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغوی بدعت کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہے وہاں موجود کہ میں لغوی بدعت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، اور تم نے کہا وہ لغوی بدعت ہے۔ بدعت تم بھی مان رہے ہو، ٹائم ختم ہو گیا آپ کا۔ زید بھائی مجھ کو بھی 2 منٹ دے دیجیے، آپ کا ٹائم بھی 2 منٹ۔ پچھلی گفتگو بھی میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ بتا دیں ہر بدعت کو گمراہی مانتے کہ نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہم کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہوتی ہیں، جو حدیث وہ پیش کریں اس حدیث کے عربی الفاظ پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو دین میں بدعت ایجاد کرے، بدعت کا لفظ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعت ایجاد کرے، اگر ایسا لفظ کا ہے تو لاؤ دلیل لے کر کے دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کہ اردو ترجمہ کر رہے ہیں اس کی عربی عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، پوری حدیث کیوں نہیں بتا رہے ہیں حدیث کس معاملے میں، کیونکہ اگر پوری حدیث بتا دیں گے تو ان کی پول کھل جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث کے الفاظ پیش کریں عربی میں، دوسرا یہ کہ پوری حدیث پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے وہ بات کس پس منظر میں کہی تھی، جس کام کے لیے کہا تھا، کیا وہ بدعت تھی؟ جی ٹھیک ہے، آپ اپنا ٹائم لے لیں پھر۔ یہ سمن بھائی آپ کو میں 1 منٹ دے رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ میری لاسٹ کی بات رہ گئی تھی، میں 1 منٹ نہیں لوں گا، میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ تم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے خود ایک مانا سوال ہے آپ کا ہو گیا، اس کا جواب دیجیے، آپ ایسا نہیں کہ آپ 4 سوال کرتے رہیں گے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ نہیں زید بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں۔ جو سوال ہو رہا ہے اس پر بات کریے نا، آپ آگے کی دوسرے موضوع پہ جا رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، آپ یا تو بول دو ہر بدعت گمراہی ہے یا نہیں بول رہے ہر بدعت گمراہی ہے، تو دلیل دو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، آپ دلیل دو اس بات کی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ آپ کہتے ہو آپ ساری حدیثیں مانتے ہو نا، تو ہم تو ایک حدیث مان رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، آپ وہ دلیل دو جس میں اللہ نے فرمایا کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں۔ کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں؟ یہاں وہاں مت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیر بیک اسٹیج پہ مت ڈالو، میری بات تو مکمل، اب میرے منٹ میں آپ نے مجھے بیک اسٹیج پہ ڈال کے خود بول لیا، کیونکہ آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو نا، ہمارے پاس اتنا آپ کو انٹرٹین کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ شریف ہے تم نے آپ خاموش رہے، نہیں میں خالی ایک بات کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ تم بیر یہاں بیان کر رہے ہو کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ لغوی بدعت گمراہی نہیں ہے، اصطلاحی بدعت یہ گمراہی ہے۔ تم نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لغوی بدعت کی تھی، تو یعنی کہ تم بھی مان رہے ہو کہ انہوں نے بدعت کی تھی، اور تم کہہ رہے ہو ہر بدعت گمراہی ہے۔ یا تو تم حدیث شریف سے یہ دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ لغوی بدعت الگ ہوتی ہے، اصطلاحی الگ ہوتی ہے۔ ابھی تم بول رہے تھے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ایجاد کرنے کا، وہ دلیل لاؤ نا، کہاں غائب ہو گئے بھائی؟ دلیل لے کر کے آؤ، اسلام میں بدعت ایجاد کرنے کی دلیل دے رہے تھے، نہیں یہاں وہاں کہاں بھاگ رہے ہو بھائی؟ جو موضوع پہ بات میں جواب نہیں ملتا آپ یہاں وہاں دوسرے موضوع پہ چلے جاتے ہو۔ ایک موضوع پہ بات شروع ہوئی اس موضوع پہ رہو۔ آپ کہہ رہے تھے اسلام میں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو کون سی صحیح مسلم کی روایت ہے لاؤ، کون سی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بدعت ایجاد کرنے کی اجازت ہے؟ ابھی ایک بات پہ جواب نہیں ملنا پڑے گا دوسری جگہ بھاگ رہے ہو، ایسا تھوڑی نا کچھ بھی موضوع پہ بات کرنے دیں گے۔ ابھی تم نے صحیح مسلم کی دلیل دی تو جواب دو نا بھائی۔ میں ٹینشن نہ لو، مجھے بولنے تو دے، اس پر بھی بات کروں گا۔ انہوں نے جو یہاں لغوی بدعت کا نام لے کے خود دین میں بدعت کی ہے، اس کا ذرا جب ٹائمر میتھڈ چلتا ہے تو کوئی کسی کو انٹرپٹ نہ کرے۔ 1 منٹ چل رہا ہے، 1 منٹ کے بعد ہم نہیں بولنے موقع دیں گے، 1 منٹ بعد نہیں زید بھائی، لیکن یہ جو موضوع رہے گا اس پہ بات کریں گے نا، یہ ٹائم چل رہا ہے تو یہ کچھ بھی بول دیں گے،
جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کریں گے تو میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. یہ کچھ بھی بول رہے ہیں نا, جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کریں گے. اور تم نے جو موضوع چل رہا ہے, موضوع کیا چلا تھا زید بھائی, ایک منٹ, موضوع کیا چلا تھا بھائی؟ ہم نے کہا بدعت گمراہی ہے, انہوں نے کہا صحیح مسلم میں ایک روایت میں اجازت ہے بدعت, تو صحیح مسلم کی دلیل دو نا. ابھی صحیح مسلم کا جواب نہیں بن رہا ہے, دو کے پاس جا رہے ہیں. ابھی صحیح مسلم کی بات خود ہی شروع کی تھی, ابھی جب اس کا جواب پوچھ رہے تو یہ نہیں ان کے پاس جواب ہے, تو وہاں سے عمر کے پاس چلے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے جواب دو, اتنا ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا اپنے پاس. ایک جگہ ایک بات پہ کھڑے ہو کر کے جواب دو. صحیح مسلم والی روایت میرے بیچ میں بولنا مت, میرے بیچ میں بیچ مت بولنا. تم نے حضرت عمر, ابھی صحیح مسلم والی شریف پر بھی بات کروں گا. تم نے ابھی بات کرو, اسی پہ بات شروع ہوئی تھی, اسی پہ بات کرو. اور یہ جو تم نے انہیں گمراہ کہا ہے یہ کہاں لے جاؤ گے؟ اسی پہ بات کرو بھائی, صحیح مسلم کی روایت پیش کرو. کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ بدعت ایجاد کر گمراہ کہا ہے, اس کا کیا کرو گے؟ زید بھائی یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں بلا وجہ, یہ بلا وجہ ٹائم پاس کر رہے ہیں, یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں بلا وجہ. اب یہ صحیح مسلم کی روایت کا جواب نہیں دے سکتے ہیں نا, تو اب یہ جو ہے نا زید بھائی ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ یہ 4 موضوع پہ. ان کا وقت ہو گیا, ہم نے ان کی سن لیا جتنا سننا تھا, اور جتنا موقع دینا تھا دے دیا ہم نے, ٹائم بھی دے دیا. اب چلیے ان کے بھائی ایک موضوع پہ بات شروع ہوئی, ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, انہوں نے کہا ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ صحیح مسلم کی روایت. اب میں پوچھ رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت کا جواب دو, تو حضرت عمر کے پاس واپس بھاگ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں صحیح مسلم میں بات ہے ہی نہیں, اس نے جھوٹ بولا. اس نے جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول ہم ساری حدیثیں مانتے ہیں. تو وہ جو حدیث صحیح بخاری کی ہے, یہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا ابو داؤد کی حدیث ہے کلو بدعت ضلالہ. اللہ کے بندے صحیح بخاری کی ہے, متفق علیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کلو بدعت ضلالہ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مسلم میں ایک اور حدیث ہے, یعنی ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں. تو اس کے برخلاف کوئی حدیث نہیں لا پایا. یہ بندہ صحیح مسلم میں کلو بدعت ضلالہ, اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بدعت چل سکتی ہے, گنجائش ہے, بدعت حسنہ سیئہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو وہ جھوٹ بول دیا صحیح مسلم کی طرف, اور کوئی حدیث یہ شخص نہیں لا سکا. اور یہ جو بات کہہ رہا ہے, یہ الزام لگا رہا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہم نے گمراہ کہا. کب گمراہ کہا؟ ہم ان کو بدعتی مانتے ہی نہیں ہیں, ہم نے ان کو بدعتی نہیں کہا, ہم نے نہ ان کو گمراہ کہا نہ بدعتی کہا. انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا, ہم نے کہا یہ لفظ لغوی معنی میں ہے. یہ ایسا لغوی بدعت ہم نے بھی نہیں کہا کوئی لغوی بدعت ہوتی ہے. بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, لغوی اور اصطلاحی کی تقسیم نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے, یہ جو لفظ ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے, وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے. اور اس کی مثال بھی میں نے دے دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کذبتا کہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا ہے عمر فاروق نے وہ جھوٹا قرار دیا؟ یعنی ایک خلیفہ دوم نے ابن عباس کو, جبکہ ابن عباس رضی اللہ کو اتنا مانتے تھے, مجلس شورا میں ان کو رکھتے تھے, تو اگر ان کو جھوٹا مانتے مجلس شورا میں تھوڑی رکھتے, تو وہاں جھوٹ کے معنی نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا یہ شخص کہے گا کہ ہم جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کذبتا کا معنی جھوٹ نہیں مراد لیا, تو کیا ہم جھوٹ ماننے؟ ہم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ماننے ہرگز نہیں ماننے. اب رہی بات یہ کہ ہم اس کو لغوی معنی میں کیوں, تو لغوی معنی میں جب کوئی لیتا ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے دلیل موجود ہے. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کی ہے, اللہ کے رسول نے شروعات کی ہے, اب بعد میں وہ چیز بدعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اس پر اصطلاحی بدعت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تو اس پر ہو نہیں سکتا. تو قرینہ ہوتا ہے, دلیل, ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے, قرینہ ہوتا ہے, اس بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ کس معنی میں ہے. تو یہاں پہ قرائن موجود ہے, دلائل موجود ہیں کہ وہ چیز اصطلاحی بدعت کے معنی میں نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے کذبتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہا ابن عباس کے بارے میں, وہ جھوٹ اصطلاحی جھوٹ کے بارے میں نہیں, جھوٹ کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا, وہ جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے, وہ غلطی کے بارے میں, رائے کے غلط ہونے کے بارے میں. وہ جی شیخ سرفراز آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, تو ہم نے ان سے کیا کہا, یہ کہ آپ دلیل دو کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم میں اللہ کے رسول نے کہا اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے. اس میں کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ بدعت ایجاد کرو؟ بھائی پوری حدیث پڑھ کر کے سناؤ نا. ان سے کہہ رہے تھے پوری حدیث پڑھ کر سناؤ. پوری حدیث کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے اور بہت غربت کی حالت میں تھے, وہ قبیلہ مضر کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا, انہوں نے اذان کہی, اس کے بعد اقامت ہوئی, نماز پڑھی اللہ کے نبی نے, پھر خطبہ دیا, اور خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو صدقہ خیرات کرو, ان پر خرچ کرو. یہ یاد رکھیں, کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. تو کوئی آدمی آیا, اس نے تھوڑا بہت دیا, کوئی جو ہے وہ ایک سا جو ہے تمر دیا, کسی نے ایک سا کھجور دے دیا, تھوڑا بہت لوگ دے رہے تھے. اور اس کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو ہے نا, نہیں ایک آدمی ہے اس نے دینار دے دیا. تصدق, حدیث کے الفاظ ہے تصدق رجل بن دینارہ ومن درہمہ ومن صوبہ ومن صاع برہ ومن صاع تمرہ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقہ دینے کے لیے، کوئی آدمی نے آ کر کے اپنا دینار بھی دے دیا، درہم دے دیا، کپڑے دے دیے، اور اس کو گیہوں دے دیا، اور اس کو کھجور دے دیا. تو جب اتنا سب کچھ دیا تو اس کو دیکھ کر کے پھر دوسرے ثم تتابع الناس، یہاں تک کہ جب ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگے. یعنی پہلے کوئی نہیں دے رہا تھا، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی نے اتنا دیا، اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ دینے لگے. جو آدمی نے دیا اس نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تک کرو تو کیا. تو اللہ کے رسول کے کرنے پر جو کام کیا وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کام کو کہا کہ اللہ کے رسول نے کرو اور اس پر اللہ کے نبی، ہاں ابھی حدیث آ جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. آگے شیخ. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ صدقہ کرو. اور ایک صحابی نے جب اٹھ کر کے صدقہ کیا تو ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے کیا. یہ صحابی جنہوں نے صدقہ کیا تھا، کیا انہوں نے کوئی بدعت کی تھی؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہ دیا ہو، جس کو مشروع نہ کیا ہو. یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اللہ کے نبی کے حکم دینے پر وہ صحابی نے صدقہ کیا تھا، تو وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے صحابی کے عمل کے بارے میں کیا فرمایا؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ. جو اسلام میں کوئی اچھی چیز، اچھی سنت شروع کرے گا، یہاں پہ سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعت تو کہیں نہیں. اللہ کے رسول نے ہر بدعت کو گمراہی کہا ہے. یہاں پر کہاں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو سنت کو اللہ کے نبی فرمایا سنتن حسنتن، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابی نے کیا تھا. تو وہی یہ حدیث یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ بار بار حضرت عمر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں بدعت کا لفظ ہی نہیں ہے. حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ. جو اسلام میں ایک سنت حسنہ کو شروع کرے گا، سنت حسنہ کی بات ہے، بدعت کی تو بات ہی نہیں ہے. لفظ سنت حسنہ ہے تو اس سے آپ بدعت حسنہ پر استدلال کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ لفظ جب سنت حسنہ لکھا ہوا ہے تو اس سے بدعت حسنہ پہ کیسے استدلال ہو سکتا ہے کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی کے قول میں کنٹروڈکشن تھوڑی ہو سکتا ہے. وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. صحیح مسلم کی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے سنتن حسنتن، اچھی سنت. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کے حکم دینے کے بعد صحابی نے کیا تو بدعت کیسے ہو گئی؟ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ اس حدیث سے بدعت کی دلیل کہاں مل رہی ہے؟ اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا کسی چیز کے بارے میں حکم موجود ہے اور لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے، پھر ایک آدمی بڑھ کر کے عمل کرنے لگے. ان لوگوں کے بیچ میں وہ عمل کی شروعات یہ آدمی کرے جس کا سنت ہونا ثابت ہے، تو اس سنت کو جاری کرنے کا اجر اس کو ملے گا. جیسا کہ شیخ کفایت نے بتایا کہ ایک شہر ہے وہاں پہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا، داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کوئی نہیں رکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے داڑھی رکھنا شروع کی، لوگوں کو اس کی دعوت دی، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی داڑھی رکھی، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا. پر اس کا مطلب تھوڑی کہ اس نے جو داڑھی رکھی وہ بدعت ہو گئی کیونکہ اس شہر میں کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا تھا. تو یہ حدیث تو کسی بھی طور پر بدعت حسنہ کی دلیل بنی نہیں سکتی. یہ بولتے ہیں کہ ہم دونوں حدیثیں مانتے ہیں، تو کہاں دونوں حدیثیں مانتے ہو بھائی؟ اس حدیث میں کہاں بدعت حسنہ کا ذکر ہے؟ یہ صرف لوگوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی الفاظ پڑھیں، نہ وہ عربی الفاظ پڑھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پوری حدیث پڑھو کہ اس میں بدعت کو ایجاد کی تھی صحابی نے، تو وہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ترجمہ کریں گے، ابھی جب عبارت پڑھیں گے تو پوری بات کھل جائے گی. وہ پھر آنا چاہیں پھر میں یہی سوال کروں گا وہ حضرت عمر کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو صحیح مسلم والی دلیل دی تھی یہ اگر پیش کر دیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا. وہ پھر آئیں گے تو پھر میں ان سے یہ بولوں گا کہ صحیح مسلم کی روایت سامنے موجود ہے، بتاؤ اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت کہاں مل رہا ہے؟ بات یہی ہوئی تھی نا کہ ساری بدعتیں گمراہی ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہم نے تو اپنی دلیل دے دی، آپ اپنی دلیل دو نا کہ بعض بدعت حسنہ ہوتی ہے. اس سے تو بدعت حسنہ نہیں ثابت ہو رہی ہے، یہ تو سنت حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہ لغت اس میں بدعت کا لفظ آیا ہے لغوی طور پہ، نہ ہی یہ جو عمل صحابی نے کیا تھا وہ اصطلاحی طور پہ بدعت ہے. تو نہ لغوی نہ اصطلاحی کسی بھی طور پہ آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. جی میرے خیال سے بہت واضح ہے. اور یہاں پہ جہاں تک یہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو ان کی سوچ ہے کہ بھئی بدعت لفظ، تو لفظی طور پر بھی تو لفظ بدعت آتا ہے. لفظی طور پر خود آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے کلام میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ دیکھیے یہ آیت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل کہہ دیجئے نبی ما کنت بدعا من الرسل، کہ کہو میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. تو یہاں پہ لفظ بدعا دکھ رہا ہے، تو یہ کس اعتبار سے؟ لفظی اعتبار سے. اب عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو استعمال کیا نیم البدعۃ ھذہ، تو کیا کس اعتبار سے استعمال کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کیا وہ لفظی اعتبار سے کہہ رہے تھے یا شرعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ تو شیخ کفایت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا وہ ایک سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا کہ پوری ایک جماعت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کیا تو سنت کیسے تھی؟ نہیں تھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک عمل کیا پھر بھی وہ بدعت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے کیا؟ آپ خود سوچو نا, اتنا آسان معاملہ ہے. ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل نہیں بھی کیے ہوتے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواہش ظاہر کر چکے ہوتے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو روزہ رکھنا خود نہیں رکھ پائے, اگلے سال نہیں تھے, لیکن خواہش ظاہر کی تو وہ بھی سنت ہے. تو آپ کی کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک عمل کیا اور ایک مجبوری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے, یعنی کہ تراویح کی جو بڑی جماعت تھی, چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہو رہی تھی جیسے شیخ کفایت نے بتایا, اور جس حدیث کا اندر ذکر ہے اسی کے حدیث میں ذکر ہے کہ جماعتیں ہو رہی تھی, ایسا نہیں کہ جماعت نہیں ہو رہی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت ہی نہیں ہو رہی تھی تو یہ آپ وہی جو نیم البدعۃ حاضی والی حدیث ہے اسی میں اوپر پڑھی, اسی میں دیا ہوا ہے, میں نے ایکسٹریم میں بتایا تھا. تو یہاں پہ سمپل سا معاملہ ہے, وہ بدعت تھی ہی نہیں, جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ بدعت تھی ہی نہیں. تو کس اعتبار سے کہ بھائی اگر موبائل کا نیا ماڈل آیا تو ہم لوگ کہیں گے نیم البدعۃ حاضی, کتنی اچھی بدعت ہے, تو دین کی بدعت تھوڑی ہو لفظی اعتبار سے. تو لفظی اعتبار سے لفظ بدعت کا استعمال ہے کہ نہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, قرآن کی آیت ہے سامنے. تو لفظی اعتبار سے کہنا کہ استعمال ہی نہیں ہے, یہ بات تو بالکل غلط بات ہے. ہاں, اور شرعی اعتبار سے بدعت ڈیفائنڈ ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت نہیں کی, اور شرعی اعتبار سے جو چیز بدعت ہے, دین میں نئی چیز ہے, تو وہ چیز کل بدعت ضلالہ, اور اس چیز کو ماننے میں کسی ایمان والے میں ذرا بھی دل میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ کے دل میں جو ایسی کجی دکھ رہی ہے, جو رکاوٹ دکھ رہی ہے, نہیں ارے یہ مت رکھو میرے بھائی. ہم سب مومن ہیں, ہم سب ایمان والے ہیں, اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات آ گئے اس کے بعد کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہونی چاہیے. چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اگلے مہمان کو لیں گے اور ان کو بھی میں دعوت دوں گا. ایک بات میں وضاحت کے طور پہ بول دوں میں کہ یہ اسٹیج جو ہے نا, ہم نے کوئی بدعتوں کو پھیلانے کے لیے نہیں دیا ہے. تو کوئی آدمی اگر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے, وہ اصولوں کے مطابق موضوع پر بات کرے گا تو اس سے بات کریں گے. اب وہ آ رہا ہے 1 منٹ میں کوئی بھی بات کہیے جا رہا ہے, اپنی دلیلیں دے رہا ہے, 10 دلیلیں دے کر کے چلے جا رہے ہیں. تو جو ہم بدعتیں پھیلانے کی اسٹیج نہیں ہے, آپ بات کرو گے بات کریں گے, ایک موضوع رکھو, اصولوں پہ بات کرو تو بات کریں گے. بھائی یہ انصاف کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ آؤ اور آپ کو 1 منٹ ملے اور آپ 10 دلیلیں دے دو, پھر ہم اس کے بعد 10 دلیلوں کا کیسے رد کریں گے؟ گفتگو کے لیے بات ہے نا, اسٹریم کی بات ہے نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں موقع نہیں دیے. بھائی ہم موقع کب دیں گے جب آپ اصولوں کے مطابق بات کرو گے, آپ کو بدعت پھیلانے کا موقع نہیں دیں گے. بدعت کے پرچار کا موقع ہم ہرگز نہیں دیں گے. جیسے وہ شخص بار بار بولا کہ تم نے عمر فاروق کو گمراہ کہا, ایسی اجازت ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ آ کے کچھ بھی بول کے چلا جائے, الزام لگا کے چلا جائے. یہ ہمارا اسٹیج ہے اور تم آ کے جو چاہو بول کے چلے جاؤ, اس کی اجازت نہیں ہے. امانت داری کے ساتھ ڈسکشن کرنا. بالکل, چیٹ میں سے ایک سوال ہم لے رہے ہیں, میری جسٹ نظر پڑ گئی. یہ سوال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے, میں حدیث بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں, 1 منٹ. ہاں, اس کے اندر کہتے ہیں سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. ہاں جی, کیا ہوتا ہے؟ احداث کہہ رہے ہیں, سنہ کا مطلب احداث ہی ہوتا ہے. جو یہاں پہ سنہ جو دیا ہے, سنہ کا مطلب ہے, وہ کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے, ارے بھائی یہاں ہوگا اگر تو آ جاؤ, بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی ایسے لغت کے اعتبار سے احداث ہوتا ہے. یہاں کس عمل کے لیے اللہ کے رسول نے سنہ کا استعمال کیا ہے؟ حدیث کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیے کہ حدیث میں کیا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے. اگر آپ سنہ کا لغوی معنی لے رہے ہیں تو ایک چیز کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ رہے ہیں, تو یہ دیکھیے کیا یہاں سنہ کا لفظ اصطلاحی معنی میں جو بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کے لیے استعمال کیا ہے. آپ آؤ یہاں پر اسٹریم پہ بات کرتے ہیں آپ سے. بھائی اگر احداث معنی بھی لے لو تو کس چیز کا احداث ہے؟ احیاء سنت کہتے ہیں نا, سنت کو زندہ کرنا. یعنی ایک سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کوئی عمل کرے, اس کو احداث بول سکتے ہیں لوگوں اعتبار سے کہ ایک سنت پہ عمل. جیسے شیخ سرفراز نے کہا داڑھی رکھنے کی بات ہے, اگر کہیں پہ داڑھی رکھنے کا رواج نہیں ہے, جا کے آدمی نے وہاں احداث کیا, یعنی داڑھی رکھنے کا رواج ڈالا, تو کہیں گے نا من سن سنتن حسنۃ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ احداث کریں تو احداث کیا کریں گے, کس چیز کا احداث کریں گے؟ سنت ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے, اور اس کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے اس کے اصطلاحی معنی کے صحیح ہونے کا آپ استدلال کر رہے ہیں. مطلب آپ مغالطہ دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ سنہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے. اچھا, تو لغوی معنی یہ ہوتا ہے تو اس کے بدعت کے اصطلاحی معنی میں جو بدعت کہا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ ایک لفظ کے لغوی معنی سے دلیل پکڑ کر کے ایک شرعی معنی میں بدعت کے صحیح ہونے پر آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ جبکہ پورا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سنہ, اگر مان لو کہ لغت میں سنہ کا لفظ جو ہے نئی چیز ایجاد کرنے کے معنی میں آتا ہے, پر پوری سیاق دیکھیے نا, یہاں پر تو بدعت شرعی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر تو ایک سنت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے صدقے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا, اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ صحابی جو ہے نا انہوں نے صدقہ کیا تھا.
تو अल्लाह उस सहाबी ने बिदत की ही नहीं थी, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ सन्ना का लफ्ज़ बिदत के माना में इस्तेमाल हो रहा है? जब सहाबी बिदत करते हैं और अल्लाह के रसूल कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बिदत तुमने की, तो समझ में आता। लेकिन अल्लाह के नबी, वो सहाबी ने तो बिदत नहीं की थी, वो सहाबी जो है उन्होंने तो एक काम अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक किया था, तो कैसे वो बिदत हो सकता है? उसके यानी पूरी हदीस के कॉन्टेक्स्ट को काट करके एक जुमला उठा करके अपने माने की बात आप कैसे उसको पहना सकते हैं? बिल्कुल। और फिर बोलते हैं कि हम दोनों, अगर आप दो, अभी वो बोल रहे थे ना कि हम दोनों हदीसें मानते हैं, एक हदीस तो पूरी मानो पहले। दोनों हदीसें मानने के बजाय ये हदीस तो पूरी मानो पहले, ये पूरी हदीस पढ़ो ना, इसका एक जुमला क्यों लेकर के इस्तेदलाल कर रहे हो? कह रहे हम दोनों हदीसें मानते हैं। अरे आप दोनों नहीं, आप एक हदीस मान रहे हो, वो भी पूरी नहीं मान रहे हो, उसका सिर्फ एक जुमला जो आपको अपने काम का मिल रहा है वही जुमला निकाल ले रहे हो, उसके पूरे सियाक को छोड़ दे रहे हो। तो वही हम तो यही तुमसे कहते हैं कि पूरा मानो ना। जब पूरा मानने की बात आती है, ये साहब कह रहे थे कि दोनों हदीसें मिला करके मानते हैं, तो दूसरी हदीस पूरी पढ़ो पहले, फिर समझ में आएगा कि तुम पूरी हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो। तुम एक हदीस भी पूरी नहीं मान रहे हो साल में। सही। और ये जो नुक्ताबाज लोग लाते हैं ना कि बाज़ उलमा ने तशरीह किया है, बिदत हसना सैया आम को खास किया, भाई सहाबे कराम इस तकसीम को नहीं मानते थे, बाद के उलमा ने जो तकसीम किया वो हमारे लिए दलील नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बिल्कुल सही सनद से इब्ने बत्ता वगैरह ने नकल किया, इमाम बैकी ने नकल किया, कुल्लु बिदतिन ज़लाला व इन रअन्नास हसना, हर बिदत गुमराही है, गरचे लोग उसको हसना समझे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसना सैया की तकसीम नहीं की, सहाबा इस तकसीम को नहीं मानते थे, लिहाजा सहाबा जब इस तकसीम को नहीं मानते थे तो हमारा जो मनहज है, हमारा जो मानना है, हमारा जो उसूल है वो ये है कि कुरान हदीस और सहाबा। तो अगर सहाबा ने रिजेक्ट कर दिया है बिदत हसना बिदत सैया, तो बाद के किसी आलिम का कोई कौल लेकर आओ कि इन्होंने ये हदीस को लेकर तशरीह किया कि ये खास था, ये आम था, ये होता, वो हम सब नहीं मानते, हमारे लिए वो बिल्कुल दलील नहीं है, सहाबा से बिल्कुल साबित नहीं है। तो सहाबा के खिलाफ कोई कितना बड़ा आलिम हो, अगर सैया और हसना की तकसीम करे, हदीस से कोई भी इस्तेलाल करे, हम उस तकसीम को, उस इस्तेलाल को नहीं मानते, क्योंकि ये सहाबा किराम के खिलाफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक आम फहम मिसाल से हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं कि भाई देखो, मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर कहें कि वेडनेसडे की अभी हमारी स्ट्रीम है, अब वेडनेसडे की स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुई है और फ्राइडे से वेडनेसडे आई है, अब हम सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन आएगा हम लोग दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन सोचो कि ये स्ट्रीम जारी रही और इसी तरह से यानी ये सारे मौज़ूआत पर लोगों के लिए वजाहतें आती रही, बात वाज़ेह होती रही, तो जिसने शुरू किया उनको सवाब मिलेगा आगे भी। आप अपने घर में मिसाल के तौर पे सोचो कि सब लोग बैठो, चलो हम लोग ये वक्त पे बैठेंगे, साथ में थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, कुछ हदीसें पढ़ेंगे। आपने जितना पढ़े, लेकिन एक दिन आपका इंतकाल होगा, आप चले जाएंगे, तो आपने जितना पढ़े आपको उतना सवाब मिलेगा, लेकिन वो चीज बाद में जारी रही तो बाद में भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो घर में कोई भी चीज शुरू करे कि हम लोग सैटरडे नाइट बैठकर फिल्म देखेंगे, अब जितनी फिल्में आपने देखी उतना तो गुनाह आपको मिलेगा ही, लेकिन आपके मरने के बाद बच्चे जो फिल्में देख रहे हैं वो भी गुनाह आपको मिलेगा कि आपने वो काम शुरू किया था, आपने वो काम शुरू किया था घर में। तो यहां पर ये मतलब नहीं है कि बिदत शुरू करना, बल्कि बिदत तो बुरी चीज है, क्योंकि दलाला कहा, फहुआ रद्द कहा, लानत आती है उसमें, कई सारी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया उससे बच के रहना। और अगर किसी ने बिदत शुरू किया तो ये तो ऐसी चीज है, ये तो जितने लोग बाद में करते रहेंगे उसको गुनाह मिलता रहेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु बिदतिन दलाला। कितनी वाज़ेह बात है। चलिए अभी हम अगले मेहमान, यहाँ पे क्या नाम है इनका, चलो चले गए वो, नवाब बरेलवी। यस नवाब बरेलवी, नवाब बरेलवी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।